لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العاد ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ووتد بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن كلامه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون درود پڑھ دیے محمد کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے آس پاس کہ جو وقوع پذیر ہوتی ہیں اور شاید بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ وہ نئی ہیں، لیکن وہ نئی چیزیں اور آپ کو نیاپن لگ رہا ہے اس میں، لیکن اگر اس کا ریشہ، اس کی بنیاد، جڑ قدیمی ہے تو وہ نئی شمار نہیں ہوتی ہے پرانی ہی۔ تو ایسی چیزیں اگر پرانی ہیں اور ریشے دار ہیں اور ہمارے پاس نظر آ رہی ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا احیاء کیا جائے۔ مسلسل 10ویں مجلس ہے، آپ لوگوں کے سامنے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ ایک واقعہ روزانہ یہاں رونما ہوا اور میں نے ایک قابل قدر چیز ہے، حیرت سے میں نے دیکھا بھی، لیکن آپ لوگوں کی طرف سے اس واقعے کو شاید آپ لوگ اگنور کرتے ہیں، کیونکہ شاید آپ لوگوں کے لیے نیا نہیں کہ جب بھی میں خطبہ پڑھتا ہوں اور خطبے میں جب اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کا لفظ آتا ہے تو ایک آواز بلند ہوتی ہے بے شمار۔ یہ شاید کراچی کے ماحول کے اعتبار سے کچھ نیا سا لگے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کاموں میں آپ شرمائیں۔ جس طرح سے آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے اور رسول کا نام ہوتا ہے، درود پڑھا جاتا ہے، تو ہمارے یہاں تشیع میں اس کے ٹریسز ہیں اور موجود ہے چیزیں کہ یہ جو اظہار براعت ہے کسی جگہ تو کیا جائے گا نا، اس سے بہتر کون سی اور جگہ ہو سکتی ہے جب یہ جملہ کہا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم تو اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت فرما، تو آواز بلند کہیں، وہ جو دل کی آواز زبان پر آئے کہ بے شمار۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہونی چاہیے، یہ ایک آدھ آدمی کا کام نہیں ہے بلکہ ایک ملت کا کام ہے جو ہم سب اس کو انجام دیتے ہیں، یہ ہمارے دین کا جز ہے۔ اب آپ کی خدمت میں جو آئے وافی ہدایہ میں مسلسل پڑھ رہا ہوں اور اس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ ہے، اور لوگوں میں سے من یقول، ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، مسلسل کہتے ہیں، باور کراتے ہیں، یقین دلاتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، وما ہم بمؤمنین، جبکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔
وما یخدعون، اور یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، الا انفسہم، فقط اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، وما یشعرون، انہیں اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں ہے۔ اس آیے کے ذیل میں مسلسل منافقین اور اہل نفاق کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے مدینے کے اندر جب مسلمانوں کی آبادی بڑھتی چلی گئی اور اسلام نے قوت پکڑی تو اسلام میں یہ فتنے کا، یہ نفاق کا جو بیج تھا ایک تناور درخت بن گیا، اور اتنا تناور درخت بن گیا کہ نہ صرف یہ کہ ان منافقین نے اسلام کو اللہ کے رسول کے ہوتے کھوکھلا کرنے کی کوشش کی، رسول اور علی کے تعلقات کو کشیدہ کرنے اور دکھانے کی کوشش کی، انہوں نے احکام اسلامی کا مذاق اڑایا، انہوں نے بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ اسلام مان کر جو اپنی جانیں بچائی تھی ڈر کے مارے، یا مال کمایا تھا شوق کے مارے، یہ سارا کام اپنے لیے کیا تھا، لیکن اس کا الزام بھی اللہ کے رسول پر دھر دیا، اور یہ جملے بھی نظر آئے کہ تم نے کہا نماز پڑھو تو ہم نے نماز بھی پڑھی، تم نے کہا روزہ رکھو ہم نے روزہ بھی رکھا، تم نے کہا کہ خدا وحدہ لا شریک کو ایک مانو ہم نے وہ بھی مانا، تم نے کہا زکوٰۃ دو تو ہم نے زکوٰۃ بھی دی، اب تم نے بس نہیں کی اور ہمارے اوپر اپنے بھائی کو مسلط کر دیا۔ یہ جملات جہاں بغض علی کو دکھا رہا ہے کہ ان میں بغض علی کا کتنا ہے، یہاں پہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ اسلام لا کر گویا اللہ کے رسول پر احسان کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں اللہ کے رسول ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہاری کامیابی کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں انسانوں کے اندر، انسانوں کے لباس میں انسانوں کی طرح کا انسان اور اعلیٰ اور اشرف ترین انسان بنانے آیا ہوں، لیکن انہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں، اور فقط و فقط اس بات کے در پہ رہے کہ ہماری زندگی کے طریقے بدل گئے، ہمارے اجداد کی عزتیں بدل گئی، ہمارے بتوں کی پرستش بن گئی، اور ہمارا طریقہ زندگی تم نے بدل کر کے رکھ دیا جو ہمیں منظور نہیں ہے۔ اب یہ جو سلسلہ ان کے سامنے، آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ نفاق مسلم معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، وہی پروردگار عالم کے نمائندے اللہ کا رسول علی ابن ابی طالب اور اہل بیت کا گھرانہ مسلسل وہ رویے کے سامنے پیش کر رہے تھے، کبھی انہیں ایمان سمجھایا جاتا تھا، کبھی انہیں اسلام سمجھایا جاتا تھا، کبھی اخلاق کی بات کی جاتی ہے، کبھی اخلاق علویہ کی بات کی جاتی ہے، کبھی اخلاق نبویہ کی بات کی جاتی ہے۔ ان سارے چیزوں کے بیچ میں ہوتا یہ تھا کہ وہ لوگ کہ جو اسلام اور مسلمانوں سے بتکے ہوئے ہیں اور ان کے روپ میں مسلمانوں کے درمیان ہیں، وہ گاہ بگاہ واقعی اور صحیح معنوں میں مسلمان ہوتے چلے جاتے تھے، کیونکہ مکروا و مکر اللہ، انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تم عارضی چیزوں کو دیکھتے ہو، اللہ لانگ لاسٹنگ دیکھتا ہے، بہت آگے والی چیزوں کو دیکھتا ہے، اور وہ چیزیں بدلی۔ آپ کو نظر آئے گا کہ نفاق اتنا بڑا اور نفاق کا پرچار اتنا بڑا کہ جب کبھی یہ بات کی گئی علی ابن ابی طالب کی شہادت کے بعد کہ علی کو مسجد میں شہید کیا گیا، تو شام والوں میں سے کسی نے پوچھ لیا کیا علی نماز بھی پڑھتا تھا؟ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ پروپیگنڈا ہے، یہ تشہیر ہے، یہ مارکیٹنگ ہے۔ کس بات کی؟ اس بات کی کہ کسی طریقے سے اولیاء اللہ سے عوام الناس کو جدا کر دو، ورنہ وہ کہ جس کے دم سے نماز ہے، وہ کہ جس کے دم سے نماز ہے، لوگ اس کے بارے میں سوال پوچھیں کیا علی نماز میں پڑھتا تھا؟ انتہائی تعجب خیز ہے، لیکن آپ کو ملے گا۔ میں بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکوں گا کیونکہ آج تھوڑی سے مسائل بھی زیادہ ہونے ہیں۔ ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو نظر یہ آتا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بارے میں
بہت بات کی بات ہے، کوفہ میں ایک تاجر رہا کرتا تھا، اور کوفہ میں سادات کی بھی آبادی ہے، تو تاجر کا جو تجارت کا ڈھنگ تھا تھوڑا نرالا تھا۔ وہ تجارت سے زیادہ اپنے انسانی اقدار کی رعایت کیا کرتا تھا۔ کبھی بھی کسی کو قرض مانگنے والے کو وہ جو رد نہیں کرتا تھا۔ جب کبھی کوفہ کے اندر کوئی اس سے کوئی قرض مانگتا، ادھار لینے آتا، تو اسے ادھار دے دیتا اور ادھار کو علی بن ابی طالب کے نام پہ چلا دیتا۔ قرض سادات کو دیتا ہے اور وہ کھاتا کس پہ چڑھا تھا؟ مولا متقیان علی بن ابی طالب پر۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ جس کے پاس ایمان ہوتا ہے، جس کے پاس خواہش ہوتی ہے کہ ایمان کے اعتبار سے آگے جائیں، اس کی زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں، اسی کی زندگی میں ہوتی ہے پریشانی، کیونکہ جس کو خداوند متعال ترقی دینا چاہتا ہے روحانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، پروردگار عالم اسے ہمیشہ مبتلا کرتا ہے، کیونکہ جب وہ مبتلا ہوگا تو دو کام اس نے کرنے ہیں۔ مبتلا ہوگا تو صبر کرے گا، اور مشکل سے نکلے گا تو شکر کرے گا۔ چاہے صبر ہو چاہے شکر ہو، دونوں کے دونوں انسان کے رتبوں کو اوپر کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ یہ قرضہ دیتا رہا، اور یہ بات لوگوں کو معلوم بھی تھی، اور لوگ اسے کہتے تھے کہ بیوقوف، ابلہ، نادان۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اکثر اہل جنت کیا ہیں؟ ابلہ ہیں، نادان ہیں، جو میں روایت آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں۔ ابلہ کا معنی بھی بیان کیا ہے، نادانی کا، بیوقوفی کا، کہ ظاہری اعتبار سے بڑے سادہ نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سادہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کی نگاہ کہیں اور ہوتی ہے۔ یہ کام کرتے کرتے کافی وقت بیت گیا، اور یہ بالآخر جو ہے وہ ہمارے بقول بینکرپٹ ہو گیا۔ کاروبار بند، دکان بند، در پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب کیا کریں؟ تو اب اس نے اپنی جو ڈیبٹ اور کریڈٹ کی کتاب تھی، کھاتہ کھولا، تو وہاں پہ آگے جن جن کے بارے میں دیکھا کہ قرضہ دیا ہوا تھا، کچھ تو ریئل لوگ تھے، کچھ وہ تھے کہ جو حضرت امیر کے نام پہ چڑھائے ہوئے ہیں۔ تو جو ریئل تھے ان کی سارٹنگ کی، جو زندہ ہیں کہا کہ ان کو تو الگ کر لو، جو مر گئے تو حساب بات اب کیا ان سے لینا۔ لہٰذا اب اس نے جا کر جو زندہ تھے، جن کے نام پہ قرضے تھے، وصولی کرنا شروع کی۔ بہرحال کچھ وصولی بھی ہو گئی، اور اس وصولی کے دوران اس کا مذاق بھی بنا۔ ہاں میاں آپ بتاؤ، تم نے تو بڑا قرضہ دیا علی کو، کیسے لوگے؟ اور بڑی اس کی سرزنش اور مذمت کی گئی کہ کاروبار ایسے نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات تو صحیح ہے آپ کی کہ کاروبار کے راہ و رسم یہ نہیں ہے، ٹھیک کہتے ہیں آپ۔ تو وہ اسی رنج اور غم میں رات کو سویا، عالم رویا میں خواب میں اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ہیں، امام حسن مجتبیٰ ہیں، امام حسین علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے امام حسن سے کہا کہ بیٹا تم اپنے بابا کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ اس کا قرضہ کیوں نہیں چکاتے۔ جیسے ہی جملہ امام حسن سے کہا گیا، مولا متقیان نے آواز دی، حضور میں حاضر ہوں، قرضہ چکانے کے لیے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اب قرضہ چکانے کے لیے اس تاجر کو عالم رویا میں 1000 دینار اسے دیے گئے کہ یہ لو اور قرضہ تمہارا پورا کرو، اور کبھی بھی سادات تم سے قرضہ لینے کے لیے آئیں تو ان کو منع مت کرنا، میرے نام پر چڑھا دینا، تمہارا حساب چکتا ہوتا رہے گا۔ اب یہ گفتگو ختم ہوئی، خواب سے اٹھا تو اس کے ایک سرہانے وہ اشرفی کی دیناروں کی تھیلی ہے، اپنی زوجہ سے کہا کہ یہ ہوگا۔ خواب پہ تو دنیا نہیں چلتی نا، لیکن حقیقت پہ تو چلتی ہے۔ خواب اگر اکیلا خواب ہو تو ہم کہیں گے خواب ہی ہے نا، لیکن اگر اس خواب کے لیے تائید کرنے کے لیے وہ دینار کی تھیلی موجود ہے تو بڑا خوش ہوا کہ میرا خواب سچا ہے، سچا خواب ہے۔ اپنی زوجہ کو دکھائے دینار تو پہلا شک زوجہ نے کیا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے۔ اس نے اپنی داستان سنائی، کہا ہو نہیں سکتا، تم نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، تم نے چوری کی ہے، کہیں اور سے مال لا، بہت اصرار کیا، لیکن سمجھ میں زوجہ کی آیا ہی نہیں کہ اتنا سارا مال کیسے آ سکتا ہے۔ آخر میں بات یہاں پہ ٹھہری، اچھا تم وہ کتابچہ لے آؤ جس کتابچے میں تم نے علی ابن ابی طالب پہ قرض کو چکا رکھا تھا اور لکھ رکھا تھا،
وہ دکھاؤ ذرا۔ اب جو شوہر اور بیوی نے اس کتاب کو کھولنا شروع کیا تو ایک ایک تاریخ کے اعتبار سے جہاں جہاں علی ابن ابی طالب پہ قرضہ رکھا گیا تھا اس کے ساتھ لکھا گیا تھا کہ یہ قرضہ ادا ہو گیا، جو کہ اس کی زوجہ کو بھی معلوم ہے، اسے بھی معلوم ہے۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بارگاہ ہے، یہ جو گھرانہ ہے، اس کی برکتیں اس وقت تک محدود نہیں ہیں کہ ظاہری طور پر یہ ہمارے درمیان میں ہوں، بلکہ جب یہ ہمارے درمیان نہیں بھی ہیں، جب بھی ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، وہ لوگ جو راہ خدا میں مارے گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں، ان کو امواتا، مردہ مت سمجھو، بل احیاء، یہ لوگ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ اگر عام شہید اللہ کے پاس رزق پاتا ہے تو شہیدوں کا امیر کیا لوگوں کو رزق پہنچا نہیں سکتا ہے؟ اب اس داستان میں جس چیز کے لیے بیان کیا ہے پوری داستان، مسئلہ یہ ہے کہ یہ باور نہ کردنی ہے، ناقابل اطمینان ہے، ناقابل یقین ہے، لیکن اس کیونکہ اس کی بنیادی خرابی یہ ہے کہ ایک خواب ہے، لیکن اس خواب کے ساتھ کچھ ریئل اسٹیٹس، کچھ ریئل چیزیں ملی ہوئی ہیں جو جڑی ہوئی ہیں، جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں۔ نہ انسان کو اتنا سادہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز کو قبول کر لے، اور نہ اتنا منکر ہونا چاہیے کہ علامتیں دیکھنے کے بعد بھی انکار کرتا بڑھے، بلکہ اس کے اندر حقیقت کا اصول ہونا چاہیے، قبول کرنے کی روش ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ احتیاط اتنی برتو کہ تمہیں کوئی خبر فاسق سے آئے تو تحقیق کرو، عادل سے آئے تب بھی تحقیق کرو، اور جب تمہیں تحقیق کے ٹریسز مل جائیں تو اس کے ماننے میں انکار مت کرو، اس کے ماننے میں دیر مت لگاؤ، بلکہ حقیقت کو قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھو۔ یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے بڑا احسان کیا ہے ہمارے پاس، کہ ہمیں بہت سارے طریقے دیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم ہدایت پر آتے ہیں اور ہدایت پر رہتے ہیں۔ وہ طریقے کیا ہیں؟ بنیادی طور پر دو چیزوں میں تقسیم کیا گیا ہے، آیات آفاق اور آیات انفس، کہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہمیں اپنی ذات سے باہر نظر آتی ہیں، اپنی ذات سے باہر نظر آتی ہیں، جو باہر کی باتیں، انفارمیشن، علم، آفاق، آسمان، کہکشاں، سمندر، ان کی تخلیق، ان کا طریقہ عمل، ان کا نظم ضبط، ان سب کو جتنا دیکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو خدا پر اطمینان اور یقین ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسری نشانیاں ہمارے اندر پروردگار عالم نے ہمارے نفس میں رکھی ہیں کہ میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنے آپ کو ایک معمولی سا جسم سمجھتے ہو، جبکہ تمہارے اندر ایک عالم اکبر چھپا ہوا ہے، تو اس عالم اکبر کو تلاش تو کرو، دیکھو تو صحیح تم دیکھتے کس طریقے سے ہو، اس میں کون سی سائنس چلتی ہے، اس میں نظم کتنا قائم ہے، تم بولتے ہو کس طریقے سے ہو، تم سنتے کس طریقے سے ہو، تمہاری زبان جو حرکت میں آتی تو کس طریقے سے یہ زبان یعنی چربی، یہ گوشت کس طریقے سے آواز پیدا کرتی ہے۔ دنیا میں فزکس میں تم نے دیکھا ہے کہ آواز جب پیدا ہوتی ہے تو دو سخت جان چیزوں کے درمیان ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تمہارے دانتوں کا، تمہارے جبڑے کا اور کس طریقے سے تمہاری زبان کا اسٹرکچر بنایا ہے، غور تو کرو۔ جب لحاظ الانسان، تعجب کرو اس انسان سے جو گوشت سے بولتا ہے، جو ایک نالی سے سانس لیتا ہے، جو جناب ایک ہڈی سے سنتا ہے۔ مولانا متقیان علی ابن ابی طالب یہ ارشاد فرماتے ہیں، تو یہ سب کے کہاں پہ چھپا ہوا ہے؟ یہ سب کے سب عالم انسان میں، انسان کی ذات میں ہے، کہ اپنے اوپر غور کرو کہ تمہارے نفسیاتی مسائل کیسے ہیں، تمہارے روحانی مسائل کیسے ہیں، تمہارا نظام ہضم کیسا ہے، تمہاری انگلیوں میں حرکت کیسی ہے، تمہیں اپنی باڈی پہ کتنا کنٹرول ہے، کتنا بس چلتا ہے۔ یہ سب کے سب نشانیاں تمہیں لے کر جائیں گی ایک واحد خالق کی طرف۔ اب اس کی تشبیہ، جو انسان نہ آیات آفاق کو سمجھے نہ آیات انفس کو سمجھے، تو قرآن مجید نے اس کی تشبیہ یہ بیان کی ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ ہم نے ان کے آگے بھی باڑ کھڑی کر دی ہے، ان کے پیچھے بھی باڑ کھڑی کر دی ہے، نہ یہ آگے بڑھ سکتے ہیں
نہ یہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت کا جلدی جلدی ترجمہ کروں، فہم مقمحون، ان کے سر الل رہے ہیں۔ یہ عجیب سا ترجمہ آپ کو ملے گا، سر اللنے کا ترجمہ سمجھاؤں گا کہ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی، ہم نے ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، اور یہ آگے نہیں بڑھ سکتے، تو ان کے سر الل رہے کا اصل اشارہ دوں تو ایسا ہے جیسے اونٹ جو ہوتا ہے، اونٹ جب دیکھتا ہے نیچے کی طرف نہ دکھائے تو اوپر کی طرف ہوتا ہے، نیچے کچھ نہیں دیکھ سکتا، ویژن اس کا اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے فَغْشَيْنَاهُمْ، جب یہ ایسے ہیں، آگے سے راستہ روک دیا ہے، پیچھے سے راستہ روک دیا ہے، سر اوپر کی طرف اٹھے، ہم نے انہیں اوپر سے ڈھانپ دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ ہم نے انہیں اوپر سے ڈھانپ دیا ہے۔ ذات کی مشکل یہ ہے کہ نیچے دیکھنا نہیں چاہتا، تو آیات انفس سے محروم ہے، اور آیات آفاق کا مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے، تو لہٰذا اس کیفیت کو حد درمی کہا جاتا ہے کہ جب انسان حد درمی کرتا ہے، ماننے والی چیزیں نہیں مانتا ہے جبکہ اس کے لیے نشانیاں واضح ہو چکی ہیں، ایسے میں پروردگار عالم نے سورہ یاسین میں اس کے لیے پوری کی پوری تشبیہ قائم کر دی کہ ہم نے انہیں آگے بھی روک دیا، ہم نے انہیں پیچھے بھی روک دیا، اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، ہم نے ان کو بالکل ڈھانپ دیا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب یہ بصارت نہیں۔ یہ کیفیت جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کیفیت اکثر انسان میں پیدا ہوتی ہے حد درمی کی وجہ سے۔ جب حقیقتیں تمہارے پاس ہیں، حقیقتیں جانتے ہو، شخصیات کو پہچانتے ہو، علی کی تاریخ بیان کر رہی ہے کہ علی کی سخاوت ایسی ہے، ایک واقعہ نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، ہزاروں سینکڑوں واقعات آپ نے علی ابن ابی طالب کے سنے ہیں، اور اس میں نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی ایک نے جھوٹ بولا ہو، لیکن آپ بھی تو دیکھو نا کہ جس کے بارے میں یہ اچھے اچھے واقعات مل رہے ہیں، اس کی تاریخ میں دشمن کتنے ہیں۔ آپ دیکھو اس کے بغض رکھنے والے کتنے ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں کتنا زیادہ چارہ جوئی کرنے کی کوشش کی، اس کے باوجود بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو جب نظر آ رہا ہے تو انکار کرنا حقیقت میں تمہارے کفر کی علامت ہے، جس کو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفاق کی علامت ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آگے بڑھ جاؤں، کہ اتنا حالات برے ہیں مدینہ کے کہ میں نے کہا کہ خیبر سے پہلے تو مسلمانوں کو پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں ملا۔ ان حالات میں بھی علی ابن ابی طالب کے سخاوت کا چرچا چل رہا ہے۔ ایک مسافر آیا مدینے میں، دور سے آیا اللہ کے رسول کے پاس، اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا مہمان ہوں، یہاں ایک رات رکنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اپنے گھر میں پوچھوایا کہ مہمان کے پذیرائی کے لیے کچھ موجود ہے؟ تو اللہ کے رسول کی ذات اکیلی، کہا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول نے علی کو کہا کہ علی، ایک مہمان آیا ہے ہمارا، کیا تم اسے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو؟ علی نے جناب سیدہ مشورہ کیا۔ جناب سیدہ نے کہا کہ ایک وعدہ غذائی، ایک انسان کا ایک وقت کا کھانا ہے، اور کھانے والے ہم 5 ہیں، علی ہیں، سیدہ ہیں، فضہ ہیں، حسنین شریفین، اور ایک وقت کا کھانا ہے، بلا لو مہمان۔ اب مہمان کو بلایا گیا، مہمان آیا، اور روش طے پائی کہ جب ہم دسترخوان لگا دیں گے، سفرہ بچھا دیا جائے گا مہمان کے لیے، تو اس کی پلیٹ میں جب کھانا آ جائے گا اور ہم اپنے دسترخوان کو سجا لیں گے تو چراغ گل ہو جائے گا۔ اندھیرے میں علی ابن ابی طالب اس مہمان کے ساتھ منہ چلاتے رہے، ہاتھ چلاتے رہے، لیکن ایک لقمہ تناول نہیں کیا، اور مہمان نے وہ کھانا پیٹ بھر کے کھایا، استراحت کی۔ صبح جب گھر سے باہر علی ابن ابی طالب اس مہمان کے ساتھ نکلے تو دروازے پہ استقبال کے لیے اللہ کے رسول کھڑے ہیں۔ کسی کے لیے استقبال کے لیے جاتے ہیں تو آپ تو بوکے لے کر جاتے ہیں نا، پھول لے کر جاتے ہیں۔ رسول خدا علی کے استقبال کے لیے آنسوؤں کا گلدستہ لے کر آئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یا علی، تم رات کو یہ جب انکساری پیش کر رہے تھے، قربانیاں پیش کر رہے تھے، اپنے آپ کو قربان کر رہے تھے، کس طریقے سے تم نے اللہ کے رسول کے مہمان کے لیے نہ فقط ہے کہ اپنی قربانی دی، اپنی زوجہ کو اور اپنے بچوں کو بھی اس کے لیے آمادہ کر رکھا ہے۔ واقعاً تمہارے لیے یہاں پر قصیدے پڑھے جا رہے تھے، اور رات کو تم اس حالت میں
کہ تم نے نہیں کھایا تھا، تمہاری زوجہ نے نہیں کھایا تھا، تمہارے بچوں نے نہیں کھایا تھا، لیکن تم مہمان رسول کا احترام کر رہے تھے۔ یہ جو احترام ہے، آپ تاریخ میں کہیں اور ڈھونڈ کے دکھائیے، جب بھی کسی ہمارا خود جو اسٹرکچر بنا ہوا ہے، آپ سوچئے، جب بھی کسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ فلانی سخی ہے، تو پہلا کانسیپٹ آتا ہے کہ بہت مال ہے اس کے پاس، ہے نا؟ جب ہم کسی کے بارے میں، یہ دنیا جو ہم نے اپنے آس پاس تشکیل دی ہے، کسی کے بارے میں کہتے ہیں ہم کہ فلانی بڑا سخی انسان ہے، تو پہلا کانسیپٹ سخاوت سے پہلے مالداری کا آتا ہے۔ علی ابن ابی طالب تو سخی ہے، مال کہاں ہے؟ غنا کہاں ہے؟ مال کی کثرت کہاں ہے؟ مال کی بہتات کہاں ہے؟ علی کی وجہ سے یقیناً بہت سارے بے نیاز ہو گئے، علی کی وجہ سے یقیناً بہت سارے مالدار ہو گئے، لیکن علی کے جو حالات تھے وہ خیبر کے بعد بھی ویسے ہی رہے جو خیبر سے پہلے تھے، ان میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ مالداری کے حوالے سے یاد آیا، ایک شخص دوڑتا ہوا اللہ کے رسول کے پاس آیا، مدینہ کی زندگی ہے، اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے فلانی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کچھ تھوڑا سا سرمایہ لے کر تھوڑی سی مدت کے لیے بحری راستے سے چین تک پہنچا؟ اب بحری راستے تک چین تک پہنچنے کا تصور ذرا سوچئے کہ صرف بحری راستہ تو نہیں ہے، چین کے آس پاس تو بحر ہی نہیں ہے، بڑی مشکلوں سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے، تو کتنا وہ سفر طے کر کے وہاں تک پہنچا ہے، اور چین تک پہنچنے کے بعد تجارت کی ہے، اور تجارت کرنے کے بعد واپس بھی آیا ہے، بڑا مال کمایا ہے، بڑا مال کما کر کے آیا ہے، اتنا مال کمایا ہے کہ اس کے جو چاہنے والے بھی ہیں اس سے حسد کرنے لگے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو، کبھی بھی تم اپنی زندگی میں صاحبان مال پر غبطہ مت کیا کرو، رشک مت کیا کرو۔ کسی کے پاس مال کی زیادتی ہو جائے نا، یہ قابل رشک نہیں ہے، یہ قابل تعریف نہیں ہے، کیونکہ کلما ازداد مالا ازداد بلاء۔ یاد رکھو کہ جتنا زیادہ اس کا مال بڑھے گا نا، اتنی زیادہ اس کی آزمائشیں بڑھیں گی، اور سخت سے سخت آزمائش آئے گی، اور اکثر لوگ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اب وہ خدا کے نہیں رہتے، مال کے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہیں ایک اور شخص کی داستان سناتا ہوں، جو اس شخص کی نسبت سے بھی کم مال لے کر گیا، اور اس سے بھی تھوڑے سے وقت کے لیے گیا، اور واپس پلٹا تو پروردگار عالم نے اسے اتنا عطا کیا کہ اگر اسے لو قسما، اگر اسے تقسیم کر دیا جائے ان لوگوں کے درمیان جو زمین پر رہتے ہیں اور ان لوگوں کے درمیان جو آسمان پر رہتے ہیں، اگر اسے تقسیم کر دیا جائے تو ہر ایک کے حصے میں جو آنا ہے وہ ہے کہ حرمت جہنم کا حرام ہونا اور جنت کا واجب ہونا۔ نار حرام ہو جائے گی ہر ایک پر، اور جنت واجب ہو جائے گا۔ ایک آدمی کو اتنا ملا ہے کہ اگر وہ دینا چاہے تو پوری کی پوری انسانیت کو جنت میں لے جا سکتا ہے، بلکہ انسانیت کو نہیں بلکہ آسمان والوں کو بھی جہنم حرام کر سکتا ہے اور جنت کی طرف لے جا سکتا ہے، اتنا اسے ملا ہے۔ تعداد پر ڈیوائڈ کر دو۔ اللہ کے رسول نے جب یہ بیان کیا تو کہا کہ یہ تو، اصحاب نے کہا کہ کون آدمی ہے، کون ہے کہ جس نے اتنا کمایا ہے؟ اللہ کے رسول مدینہ کے بازار میں تھے، کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ دیکھو، اشارہ کیا تو اذا رجل من الانصار، ایک انصاری مرد وہاں پر چلا آ رہا تھا، رسط الحیاء، اجڑی ہوئی ہیئت میں تھا۔ یہ جو رسط الحیاء ہے نا، اس کا ترجمہ آپ کو کر دوں، یعنی کپڑے استری نہیں ہیں، بال مرتب نہیں ہیں، آستین ادھر ادھر جا رہی ہے، یہ بالکل آپ سمجھ لیجئے ملنگوں والا جو ہے حساب کتاب ہوتا ہے، اسے اپنی ذات کے علاوہ کسی کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ بے یہی کیفیت مطلوب بھی ہے۔ اگر ہمیں نصیب ہو کربلا جانا تو کہا گیا ہے کہ کربلا بنٹھن کی مت جاؤ، کربلا میں جو تمہاری کیفیت ہونی چاہیے وہ اس طرح سے اجڑی ہوئی کیفیت میں جاؤ، کیونکہ کربلا جو ہے وہ غریب مسافر کا شہر ہے، وہاں پہ شاہی ٹھاٹ سے مت جاؤ۔ تو وہ ایک اجڑی ہوئی کیفیت میں سر مر چلا آ رہا ہے، کہا کہ یہ انصاری یہ کیفیت میں آیا ہے۔ لوگ دوڑے ہوئے اس کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی تمہیں تو مبارک ہو، اللہ کے رسول تمہارے بارے میں بشارت سنائیے۔
اور تم نے یہ عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ اجر ملا ہے کہ اگر تقسیم کیا جائے تو زمین و آسمان کے تمام رہنے والوں کو جب ملے گا تو ہر ایک کو اتنا ملنا ہے کہ جہنم حرام ہو جائے گی، جنت واجب ہو جائے گی۔ تم نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو اجر بتایا تھا، عمل نہیں بتایا تھا۔ تم نے عمل کیا کیا ہے؟ کہا کہ بھائی میں بازار کم آتا جاتا ہوں، مجھے کچھ یہاں پر حاجت تھی اپنی زندگی کے حوالے سے، حاجت میں آیا تو میں یہاں پر لیٹ ہو گیا، تو جس سے ملنا تھا وہ صاحب جا چکے تھے۔ اب میں نے سوچا کہ یہ میرا آنا شہر میں یہ میرا رائے گاہ نہ جائے، ضائع نہ ہو، میرا چکر فضول نہ جائے، تو پھر میں ابھی گیا ہوں اور جا کے علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کر کے آیا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ النظر علی وجہ علی العبادہ، علی کے چہرے پہ دیکھنا عبادت ہے۔ کوئی اور کام تو نہیں کیا، بس میرا کام ادھورا رہ گیا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ کام ادھورا تو رہ گیا ہے، چکر برباد نہ ہو، تو میں دور سے گیا، دور سے میں نے علی کے چہرے کی زیارت کی اور زیارت کر کے واپس آیا ہوں، اور یہ سوچ کے زیارت کی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا۔ اب یہ جملہ کہہ رہا ہے، اسی اثناء میں اللہ کے رسول قریب آ گئے اور کہا ای واللہ، بخدا وہ ای عبادت، علی کے چہرے پہ دیکھنا ایسی عبادت ہے کہ اس سے بڑھ کر تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ جس نے عبادتوں کو شان دی، پروردگار عالم نے اس کی زیارت کو عبادت بنا دیا ہے نا؟ علی کے فضائل میں آپ دیکھیے، روایت ہے، یہ بھی بہت مشہور روایت، بار بار کی سنی ہوئی اور سنیے اس کو اور دہرائیے اور اس پہ عمل کیجیے کہ ذکر علی عبادہ فإنہ ذکری و ذکر ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ علی کا ذکر عبادت ہو گیا، علی کو دیکھنا عبادت ہو گیا، کل بیان کیا میں نے کہ علی کے پیروں کو بھی دیکھو جب بھی عبادت ہے۔ اب ایسے حالات میں کہ جہاں پروردگار عالم نے علی ابن ابی طالب کو اتنی شان دی ہے، وہاں پہ تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ علی ابن ابی طالب مدینہ میں جو کی روٹی توڑنے کے لیے گھٹنے کا استعمال کر رہے ہیں، اور مورخ کہہ رہا ہے کہ وہ گھٹی توڑ کے نہیں دے رہی۔ کسی نے آگے فضا پر یہ اعتراض بھی کیا کہ فضا اس بوڑھے کا خیال رکھا کرو کہ روٹی تھوڑی تازہ بنا کے دیا کرو۔ کہا کہ نہیں، علی کا یہ ہمیں حکم ہے کہ جو کی روٹی آئے گی خشک آئے گی باسی آئے گی، ہم اس سے حکم عدولی نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ یہ عالم ہے، اور کل میں نے بیان کیا کہ علی ابن ابی طالب ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ ادھر سے ادھر کر رہے ہیں اور مسلمان اس پر سوار ہو کر ادھر سے ادھر منتقل ہو رہے ہیں۔ تو کل وہ جملہ ادھورا رہ گیا تھا کہ علی ابن ابی طالب سے لوگوں نے پوچھا، یا علی کیا ہوا، ایسا کیا ہوا کہ تم نے اس در خیبر کو جسے 8 آدمی مل کے نہیں اٹھا پا رہے ہیں، تم ایک ہاتھ سے اٹھا کے چلا رہے تھے، لوگ اس پہ سوار بھی تھے۔ تو اللہ کے ولی نے علی ابن ابی طالب نے کہا کہ واللہ ما قلعت باب خیبر، بخدا میں نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا نہیں ہے بے قوت جسمانیہ، اپنی جسمانی قوت سے، بل قلعتها بقوت رحمانیہ، بلکہ میں نے اس دروازے کو قوت رحمانیہ سے اکھیڑا ہے۔ اور اب آ گیا نا، علی کے پاس قوت جسمانیہ بھی ہے، علی کے پاس قوت رحمانیہ بھی ہے، لیکن کبھی علی جو کی روٹی توڑنے کے لیے قوت رحمانیہ استعمال نہیں کرتے۔ آپ کے سامنے ہیں کہ پروردگار عالم کی امانتوں کے اعتبار سے علی کو آپ اتنا زیادہ سخت پائیں گے کہ اللہ کے رسول علی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں انہو لأخیشن فی اللہ، کہ علی سے زیادہ راہ خدا میں کوئی بھی زیادہ سخت مزاج نہیں ہے۔ اتنا سخت مزاج ہے کہ قوت رحمانی کا حامل ہے،
قوت جسمانیہ کا حامل ہے، لیکن جب اپنی غذا خانی ہو تو قوت جسمانیہ استعمال ہو رہی ہے، کم پڑتی ہے، لیکن اضافی قوت کا استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب علی کے ہاتھ میں دارالامارہ کا صندوق آ جاتا ہے اور امانتیں آ جاتی ہے، بیت المال آ جاتا ہے، تو علی ابن ابی طالب کے طریقہ یہ ہے کہ جب ان کا حساب کتاب کرنا ہو، کوئی ملنے آئے علی ابن ابی طالب سے، علی سے ملنے آئے ہو یا دارالامارہ میں آئے ہو، بیت المال کا کام ہے یا علی سے تعلقات بڑھانے طے کرنے کے بعد اگر علی سے ملنے آئے ہو تو چراغ کھول کر دیا جاتا تھا۔ اپنے بھائی عقیل تک کو بھی علی ابن ابی طالب نے بے فیض رکھا کہ تمہارا حق نہیں بنتا۔ یہ وہ ذات ہے، اور اس ذات نے کربلا کے لیے اپنا نمائندہ بھیجا ہے۔ اور کسی موقع پر محمد ابن حنفیہ نے جب ایک کام پر تعجب کیا تو کہا کہ دیکھو تم ایسے مت کرو، وہ رسول کے بیٹے ہیں، تم میرے بیٹے ہو۔ کہ علی حسنین شریفین میں اور اپنی دوسری اولادوں میں فرق کرتے تھے کہ علی یہ جانتے تھے کہ حسنین شریفین اولاد رسول ہیں اور محمد حنفیہ اور عباس اور دوسرے فرزندان علی ہیں، اور علی جس طریقے سے یہ جانتا ہے کہ امت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ولی پر قربان کرے، تو علی کی جو اولاد بھی ہے وہ اپنے ولی پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو۔ بچپن سے علی اس کی تربیت دے رہے ہیں اور اہتمام کیا۔ بنو کلاب کی فاطمہ کلابیہ سے ازدواج ہوئی۔ ازدواج ہونے کے بعد ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے جس کا نام عباس رکھا جاتا ہے۔ علی پہلی ملاقات کے لیے آئے ہیں، عباس کو اپنے بازو میں لیا، وہ بچہ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، پیشانی کا بوسہ لیا، لباس کو کاندھے سے شانے سے ہٹایا اور شانے کا بوسہ لیا، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ سامنے کون ہے؟ ام البنین ہے، فاطمہ کلابیہ ہیں۔ پوچھا کہ رونے کا سبب کیا ہے اور یہ بازو کا بوسے کا سبب کیا ہے؟ کوئی کسی کو لیتا ہے تو اس کے رخسار کا بوسہ لیتا ہے، ماتھے کا بوسہ لیتا ہے، یہ جو آپ نے بوسہ لیا ہے بازو کا بوسہ لیا، کیا بات ہے؟ تو علی نے وہ داستان بتائی، وہ واقعہ بتایا جو رونما ہونے والا تھا کہ میرا بیٹا حسین پر قربان ہوگا، اس کے ہاتھ قلم ہو جائیں گے، شانے باقی نہیں رہیں گے۔ تو بچپن سے علی ابن ابی طالب حضرت عباس کے بارے میں یہ باتیں چلے آ رہے ہیں۔ اور فقط اتنا نہیں ہے، یہ تو عباس کی قربانی ہے، اور تربیت کے لیے تاریخ نے بیان کیا، لکھا ہے کہ امیر کی گود میں بچہ بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کل احد، عباس نے کہا احد، کل اسنان، کہو دو، عباس خاموش ہے۔ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو ماں باپ اس کی زبان رواں کروانے کے لیے اسے سکھاتے ہیں، مختلف الفاظ سکھائے جاتے ہیں۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب کا نگاہ عباس کی زبان کی روانی پر ہے کہ عباس عدد سمجھ جائیں، عدد زبان پر رواں ہو جائیں۔ اور علی نے کہا کہ کہو احد، کہو واحد، عباس نے کہا احد واحد، اور اس کے بعد کہو اسنان، خاموش ہے۔ پھر کہا کہو اسنان، خاموش ہے۔ پھر کہا کہو اسنان، دو، خاموش ہے۔ کہا کہ بیٹا تم نے واحد تو کہہ دیا، اسنان کیوں نہیں کہتے؟ علی گنتی سکھا رہے ہیں اور بچہ معرفت سیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بابا مجھے حیا آتی ہے، جس زبان سے میں نے عہد کہہ دیا اس زبان سے اسنان کیسے کہوں؟ اب وہ بچپنا، وہ کمسنی اور معرفت جناب عباس کی آپ دیکھیے کہ کتنی تیزی سے وہ بلوغ کی طرف اور کتنی تیزی سے وہ رفتار سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تاریخ میں زیادہ چیزیں رقم نہیں ہوئی جناب عباس کے حوالے سے، ایک رقم ہوا ہے۔ اور جب عباس کی نوجوانی کا عالم آیا اور جنگ صفین کے موقع پر جناب علی ابن ابی طالب نے عباس کے چہرے پر ایک نقاب پہنا کر انہیں روانہ کیا، اور روانہ کرنے کے بعد عباس نے جا کر جنگ صفین میں لوگوں کو مبارزے کے لیے طلب کیا، کوئی ہے جو مجھ سے مبارزہ کرے؟ ہیکل سے پتہ چل رہا ہے کہ نوجوان ہے، بچہ ہے، ابھی بلوغ کے اندر بھی صحیح سے داخل نہیں ہوا ہے، سر پہ چہرے پہ نقاب ہے۔ حاکم شام نے ابن شاشا سے کہا کہ تم جاؤ اس کا کام تمام کرو۔ تو ابن شاشا کو غیرت آئی، کہا کہ میں ایک اکیلا 1000 بھاری ہوں، اس بچے کے سامنے بھیجنا میری توہین ہے، میرے 9 فرزند ہیں، میں ایک کو بھیجتا ہوں وہ اس کا کام نکال دے گا۔ ایک بیٹے کو بھیجا گیا، عباس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ہے کون۔ دوسروں کو بھیجا،
عباس کے ہاتھوں مارا گیا، تیسرے کو بھیجا، عباس کے ہاتھوں مارا گیا، یہاں تک کہ سارے کے سارے بیٹے جب مارے گئے تو ایک مرتبہ خود ابن شاشہ آیا اور وہ بھی حضرت عباس کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اب جب یہ ماجرا لوگوں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے، نوجوان ہے، اس کے ہاتھوں اتنے سارے لوگ مارے جا رہے ہیں تو چہمغویاں شروع ہو گئی، کون ہے کون ہے؟ علی نے عباس کو اشارہ کر کے بلایا، آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ عباس کو نظر لگ جائے، تم یہاں کے لیے نہیں ہو، تم یہاں کے لیے نہیں ہو، تمہیں کسی اور جگہ کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہ نوجوانی میں عباس کی طاقت ہے۔ اور عباس کو کیا حکم ملا ہے؟ عباس کو حکم یہ ملا ہے، وصیت جو کی ہے آخر موقع پر، کہ حسین کے ہاتھ عباس کے ہاتھ میں، اب یہ طے کرنا مشکل ہے مجھے کہ حسین کے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ ہے یا عباس کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے محامی ہیں۔ تو عباس نے تو حسین کی حمایت کرنی ہے۔ تاریخ بدل گئی، اور جب تاریخ بدلی 61 ہجری میں کربلا میں جو ایک ذمہ داری حضرت عباس کے سپرد کی گئی کہ عباس جاؤ فوج اشقیاء سے ایک رات کی مہلت لے آؤ۔ کوئی پوچھے دل عباس سے کہ دشمن سے ایک رات کی مہلت ماننا کیا ہوتا ہے؟ زور بازو بھی ہے، طاقت بھی ہے، صرف ایک حکم کا انتظار ہے، مولا اجازت دے دیجئے۔ لیکن امام حسین نے عباس کو ہی انتخاب کیا اور مہلت لینے کے لیے بھیجا، اور دنیا کو بتایا شجاعت تلوار چلانے کا نام نہیں ہے، شجاعت نام اس کا ہے کہ تلوار پر تمہاری دسترس ہو، تلوار تمہاری قدرت پہ ہو، لیکن افکار تمہارے ولی کے ہاتھ میں ہو۔ اور عباس نے جا کے کیا اور ایک رات کی مہلت مانگ کے بھی لے آئے۔ تو جناب عباس اس شب عاشور میں نہ جانے کس طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالتے رہے، اذکار میں محو ہیں، فوجوں کو سنبھال رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ انتظار تمام ہوا اور عاشور کا روز آیا۔ ایک ایک کر کے اصحاب حسین شہید ہوئے اور ایک ایک کر کے خاندان بنی ہاشم کے جوان شہید ہوئے۔ عباس کا قد بہت بلند تھا۔ جب عباس گھوڑے پر بیٹھتے تھے نا تو 2 زینے لگائی جاتی تھی، وجہ یہ تھی کہ تاکہ عباس کے پیر زمین پر خط نہ کھینچے۔ قد بلند تھا عباس کا۔ ایک مرتبہ آئے عاشور کے روز امام حسین کی خدمت میں اور کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں۔ حسین نے کہا کہ عباس انت حامل اللوائی، عباس تم تو میرے علمبردار ہو، انت کبش و کتیبتی، تم تو میرے لشکر کے سپاہ سالار ہو۔ عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، بے زبانی کی زبان سے کہہ رہے ہیں مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپاہ سالار ہوں، جس کا میں علمبردار ہوں؟ ارے مولا مجھے اجازت دیجیے۔ اور حسین ہیں کہ عباس کو اجازت نہیں دیتے۔ حسین نے عباس کو اجازت دینی نہیں تھی اور دی بھی نہیں۔ عباس کا اصرار بڑھتا گیا۔ ایک مرتبہ حسین نے عباس سے کہا عباس تمہارے کانوں میں کچھ آوازیں آ رہی۔ اب جو عباس نے کان دھرے تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی دبی ہوئی آوازیں آ رہی تھیں جو کہہ رہے تھے العطش العطش، ہائے پیاس، ارے ہائے پیاس، ارے 3 دن کی پیاس ہے۔ بچوں میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ پانی کا مطالبہ بآواز بلند کر سکیں، لیکن دھیمی دھیمی آوازوں میں بچے پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عباس نے کان لگائے، بچوں کی پیاس کی آواز سنی۔ عباس تم میدان جانا چاہتے ہو نا، تم مقتل جانا چاہتے ہو تو جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ اب عباس کو حسین کی طرف سے فرمان ملا ہے بچوں کے لیے پانی لانے کا۔ عباس ہیں بھی تو سکا، حرم کو پانی پلانے والے ہیں۔ اندر گئے، جناب سکینہ سے اجازت لی، ان سے کہا بیٹا سکینہ وہ مشکیزہ لا دو۔
اور بچوں کو کہو دھیرج رکھیں، ڈھارس رکھیں، عباس ان کے لیے پانی لے کر آئے گا۔ جناب سکینہ نے مشکیزہ حضرت عباس کو دیا، حضرت عباس کو الوداع کیا، وہاں عباس مقتل کی طرف گئے، وہاں سکینہ بچوں میں گئی، اور جناب سکینہ نے بچوں کے درمیان یہ بات کہنا شروع کر دی، بچوں دھیرج رکھو، بچوں ڈھارس رکھو، میرا چچا عباس پانی لینے گیا ہے، ارے سکا پانی لینے گیا ہے، وہ تمہارے لیے پانی ضرور لے کر آیا تھا۔ بڑا ماز تھا، بڑا ناز تھا سکینہ کو اپنے چچا پر کہ چچا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ عباس مقتل کی طرف روانہ ہوئے، علی کا لال روانہ ہوا، ارے 2 زینیں لگائیں، گھوڑے پر سوار ہوا، ہاتھ میں تلوار لی، علم لیا اور مشکیزہ لیا اور لڑتا ہوا خیمے پہ پہنچا۔ خیمے سے روانہ ہو کر جب میرے مولا اس نہر پہ پہنچا، نہر علقمہ پہ پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ عباس گھوڑے سے نیچے اترے، پیچھے فوج اشقیاء ہے جو عباس کو گھیر رہی ہے، جھک کے پانی کا ایک چلو بھرا، ہاتھ میں لیا، چہرے کے قریب لایا اور ایک مرتبہ پانی کو پھینک دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ عباس پانی سے کہہ رہے ہیں اے پانی تو پیاسا رہ گیا، ارے تجھے عباس نہ ملا۔ ایک مرتبہ مشکیزے میں پانی بھرا، مشکیزے کو لے کے روانہ ہوئے، ارے ظالم کمین گاہوں میں تھا، کسی ظالم نے ایک وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، ارے مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں منتقل کیا، علم کو سوارا۔ اب عباس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، اب عباس کے پاس علم ہے، مشکیزہ ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک بازو بھی نہیں ہے۔ عباس مشکیزے کو لے کر خیموں کی طرف جانا چاہتے ہیں، کسی اور ظالم نے کمین سے ایک اور وار کیا، عباس کا بایاں بازو قلم۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عباس کا بایاں بازو قلم ہوا، عباس نے دانتوں سے مشکیزے کو سنبھالا، ابھی مشکیزہ سالم ہے اور عباس خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی ظالم نے ایک تیر لگا کر مشکیزے کا نشانہ تاک کر جو تیر چلایا تو تیر مشکیزے میں پیوست ہوا اور مشکیزے سے پانی نہیں بہا، عباس کی امیدیں بہ گئی۔ ہاتھ میں علم نہیں ہے، ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، ہاتھ میں مشکیزہ نہیں ہے۔ عباس اب خیمہ جائے تو کیسے جائے، ارے گھوڑے کو مجھے نہیں معلوم کیسے موڑا دوبارہ مقتل کی طرف۔ روایت یہ کہتی ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ کسی نے عباس کے سر پہ گرز مارا، کسی نے عباس کے سر پر گرز مارا، جس کی وجہ سے عباس زین سے زمین پر آئے، لیکن سمجھ نہیں آتا عباس کا قد تو اتنا اونچا تھا، 2 زین لگا کر بیٹھتے تھے، قد بلند تھا، ارے کسی میں اتنی طاقت کہاں سے آئے کہ عباس کے سر پر گرز چلے۔ اب سمجھو کہ عباس کو گرز لگا تو کیسے لگا، ارے کسی ظالم نے ایک تیر چلایا، ام البنین کا لال، اس کی آنکھوں میں تیر پیوست ہوا۔ کسی کی آنکھ میں تنکا چلا جائے تو ہاتھوں کا سہارا لے کر آنکھیں ملتا ہے، اس تنکوں کے نکالتا ہے۔ عباس کی آنکھ میں تیر پیوست ہے، ایک مرتبہ نکالنے کے لیے سر کو جھکایا، گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، اب جو کھینچا اسی بیچ میں گرز چلا اور عباس زین سے زمین پر۔ تاریخ شاہد ہے عباس نے زندگی میں کبھی حسین کو بھائی نہیں کہا، لیکن جب زین سے زمین پر آئے نا تو زین سے زمین پہ آتے ہوئے عباس نے حسین کو آواز دی، بھیا میرا آخری سلام قبول ہو۔ ارے میں پوچھوں گا مولا عباس یہ آخری لمحے میں بھائی کہنے کا فلسفہ کیا ہے؟ عجب نہیں، جب عباس زین سے زمین پر آ رہے ہوں، ماں فاطمہ زہرا عباس کو کہہ رہی ہیں بنیا الیہ، ارے بیٹا میرے پاس آؤ۔ وہاں فاطمہ نے بیٹا کہا، یہاں عباس نے بھائی کا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس آخری مصیبت سن لیجئے، آخری مصیبت سن لیجئے۔ ارے عباس تو بہت قد بلند تھے نا،
عباس کا تو کاٹھ بہت چوڑی تھی کاٹھی، ارے سینہ بھی چوڑا تھا، لیکن جب کبھی عباس کے مرکز کی تعمیر کا وقت آیا تو لوگ جو تعمیر کے لیے گئے، ارے مرکز کو کھولا، قبر کو واشگاف کیا تو روتے ہوئے آئے زمانے کے مرجے کے پاس، ارے ہم نے تو سنا تھا عباس کی کاٹھی بڑی تھی، سینہ چوڑا تھا، قد بلند تھا، ارے قبر میں تو ایسا لگتا ہے کسی چھوٹے بچے کی لاش ہو۔ ارے عباس واہ مظلومہ، ارے عباس کو جو گھوڑے کی ٹاپوں سے روندا گیا تو 11 محرم کو دفن کرنے کے لیے عباس کا بدن نہیں ملا، لوتھڑے ملے، ایک گٹھڑی میں جمع کر کے سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔